الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حیات عشق کا ایک سرمدی پیام آیا، نبی کے نام پہ مرنا بھی کتنا کام آیا۔ ہمیشہ سستے چھٹے ہم تو ہر مصیبت سے، ہمیشہ سستے چھٹے ہم تو ہر مصیبت سے، ہر آڑے وقت میں دامن تمہارا کام آیا۔ حضرات گرامی، آج امہات المومنین امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم ہے۔ ہم عرس کے نام پر منا رہے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے جس پر پوری دنیا کے عورتیں ماں بہنیں ناز کرے تو کم ہے، اور ہر ماؤں پر بیٹیوں کا ناز ہوتا ہے کہ وہ ایسی بیٹی ہے جس پر حضرت حوا علیہ السلام کو ناز ہے۔ کہ اسلام کی ایک ایسی امت محمدی کی طاہرہ، محسن، حسن اخلاق کی پیکر، جسے پروردگار کہے انک لعلی خلق العظیم، وہ محمد رسول اللہ کی ذات، وہ کہے خدیجہ تمہاری اخلاق کیا ہے۔ اخلاق والا اخلاق والے کو سمجھے، یہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ اور پوری دنیا مصطفیٰ پر قربان ہوتی۔ جو تمہیں چاہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، جسے تم چاہے اسی کو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اور ایک صحابی آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے، میں صرف وقت کی طاق میں رہتا ہوں، دیکھتے رہتا ہوں کہ جب تک فجر کا وقت آ جائے، تہجد کا وقت آ جائے، فوراً گھر سے نکل کر آپ کا چہرے انور دیکھنے کے لیے میں بے قرار ہو جاتا ہوں، مسجد نبوی میں آ جاتا ہوں۔ اور کئی صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، تہجد کی نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور پیچھے سے صحابہ جمتے اتنا جمنا شروع ہوئے، سرکار نے تاکیداً کہا کہ اللہ کو یہ بات پسند آ جائے گی اور فرض کر دے گا۔ اور میرے نبی کا علم غیب دیکھیے، کہا کہ تمہارے بعد کی جتنی بھی امت آئے گی، اور یہ فرض ہونے کے بعد وہ جو ادا کریں گے یا نہیں گناہگار ہو جائیں گے، اس لیے آپ جو ہے فرض جیسے پڑھتے ہیں میرے پیچھے، اسی تہجد نہیں، تہجد گھر میں ادا کرو، اور تہجد کا اہتمام گھر میں کرو، اور تہجد گھر میں پڑھ کر مسجد کو آؤ۔ تو اب صحابہ کا دل یہ کہتا ہے کہ نبی کا چہرہ دیکھے، اور صرف 6-7 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، 8-10 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے۔ صحابہ تڑپ جاتے تھے سرکار کے چہرے کو دیکھنے پر، لیکن وہ مصطفیٰ خدیجہ کے چہرے کو دیکھنے پر تڑپتے تھے۔ پوری دنیا اور پوری دنیا کو پیدا کرنے والا رب، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ وہ خدیجہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے تعلق سے میں نے آیت پڑھ کے سنا دیا اور کہا کہ تمہارا رب تمہیں نوازے گا، اور آخری وقت جیسے خدیجہ کا آتا ہے تو خدیجہ نے جب سرکار کے پاس چادر مانگی اور کہا یہ میرے کفن کے واسطے رکھ لینا۔ اتنی طاہرہ، اتنی عابدہ جو عورت، ایسی دنیا میں کوئی عورت گزری نہیں کہ عورتوں پر عورت ناز کرے۔ اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اعمال صالح پر، نبی کی بیوی ہونے پر مجھے فخر ہے، لیکن کہا کہ آپ کی چادر کفن بن جائے۔ عذاب
شر سے بچ جاؤ، اور اسی چادر کو اوڑھتے ہوئے میں قیامت کے دن آپ کے سامنے آؤں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور ایسی دولت مند، ایسی عزت مند دنیا پوری کہتے رہے، قیامت تک کے لیے ان کی دولت کے تعلق سے، قیامت تک کے لیے ان کی عزت کے تعلق سے، ان کی پاکی کے تعلق سے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ اب دیکھیے بازار حسن میں اور مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام بک رہے تھے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے خریدار خریدنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس پہ ایک 100 سال کے اوپر کی بوڑھی جو لکڑی کے بل پر چل رہی ہے، لکڑی چھوڑی تو بوڑھی گر جائے گی، بوڑھی چھوڑ دی تو لکڑی گر جائے گی، ایسے بل میں چل رہی ہے۔ کسی نے آواز دیا کہ اے بوڑھی جی چلنا نہیں آتا کہاں جا رہی ہے؟ کہا کہ یوسف علیہ السلام بک رہے ہیں، اس بازار میں جا رہی۔ تو کہا وہاں تو بڑے بڑے مالدار بادشاہ لوگ ہیں، وہاں تو سونے اور ہیرے میں حضرت یوسف کو تولا جا رہا ہے، اور تو غریب فقیر مایوس کیا کرے گی؟ تو اس بوڑھی نے جواب دیا کہ میں خرید نہیں سکتی، یہ میرے دل کو معلوم ہے، اور میں لاچار و مجبور خرید نہیں سکتی، لیکن قیامت کے دن یہ نام آ جائے کہ خریدار یوسف کے خریدار میں میرا نام آ جائے۔ آج ہم اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، تو خریدار میں اس کا نام لیتے ہیں، واقعہ سناتے ہیں، خصوص الانبیاء پڑھتے ہیں تو اس خریدار کا نام پڑھ کر سناتے ہیں اور اس کا واقعہ سناتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، جس نے حضرت یوسف کے خریدار میں جس کا نام آ جائے، یہ تڑپ سے گئی بازار کو، اور جو یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں پیدا ہوں تو نبی نہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے کہ اگر میں پیدا ہو جاؤں تو میں امت محمدی میں پیدا ہو جاؤں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعائی بار بار تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی یہی خواہش تھی، لیکن میں نبوت نہیں چاہتا، مصطفیٰ کی غلامی چاہتا ہوں۔ تو اب سمجھو کہ جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے گئی خریدار میں نام آ جائے، اس لیے کہ میں جنتی ہو جاؤں، جسے محمد الرسول اللہ خریدے، جسے مہر دے، اور جس کے نکاح میں محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین کی نکاح میں خدیجہ الکبریٰ آ جائے، تو ان کا کیا کہنا، کیا مقام؟ یہی مقام ہے کہ ان کو یاد کرنے والا، ان کا ذکر منانے والا، ان کا عرس منانے والا، ان کا یوم منانے والا جنتی ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، رمضان کی راتیں آتی ہیں، رمضان اللہ جس پر فضل کرتا ہے، کرم نوازی ہوتی ہے، رمضان تو اسے ملتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، موقع ملتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، ہر نماز پڑھتا ہے، نفل بھی زیادہ کرتا ہے، فرض بھی ادا کرتا ہے، لیکن رمضان تو ملے گا۔ لیکن رمضان میں جو برکتیں ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، یہ وہ شخصیت ہے، رمضان کے روزے فرض ہونے کے اول انتقال ہو گیا، نماز فرض ہونے سے پہلے جس کا انتقال ہو گیا، جنازے کی نماز کا قانون نہیں جس کا انتقال ہو گیا، اور ایسی شخصیت کی برکتیں وہ ہیں کہ جسے رمضان کے روزے رکھنے والا یاد کر لے تو اس کے لیے ایمان کی بات بن جاتی ہے۔ بات تو سب کی بات بنتی ہے بزرگان دین، حضرات گرامی، سمجھو کہ بات تو سب کی بات بنتی ہے، لیکن رمضان کی راتیں ایمان کی باتیں وہ ہیں جس سے ایمان والا، صاحب ایمان، صاحب قرآن، صاحب میلاد النبی محمد الرسول اللہ، جس کے جانے کو معراج کہتے ہیں، جس کے آنے کو میلاد کہتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ خدیجہ کا چہرہ تکے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ خدیجہ الکبریٰ کو رسول اللہ نے مہر دیا تو خدیجہ الکبریٰ نے کہا یہ قانون ہے، آدم علیہ السلام سے چلتے آ رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح بھی مہر سے ہوا، حضرت ہر نبی کا نکاح
سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ہر ایک کا نکاح. لیکن ایسے ہی قانون حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا تو حضرت خدیجہ نے مہر کو نہیں لیا، کہا کہ مصطفیٰ جیسا خوبصورت دولہا، یہ خوبصورت چہرے کی نہیں، اخلاق کی، جسے پروردگار کہے یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، جس کے بیٹھنے کو بیان کرے، جس کے چلنے کو بیان کرے، جس کے زلفوں کا بیان کرے، جس کے چہرے کا بیان کرے، جس کے چہرے کی تعریف کرے، جس کے زلفوں کی تعریف کرے، جس کے اٹھنے بیٹھنے کی رب تعریف کرے، جس کی زندگی اور بندگی کی تعریف قرآن کرے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ کہے، وہ محمد الرسول اللہ. صحابہ کو سکون مصطفیٰ کے چہرے سے، لیکن مصطفیٰ کو سکون اور اطمینان خدیجہ کے چہرے سے. ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے، مومنوں کی ماں ہے وہ. ہم قیامت میں ہماری روحانی ماں خدیجہ الکبریٰ کے قدموں پہ چلے جائیں گے. پروردگار ہمارے پاس کوئی اعمال صالح نہیں، لیکن خدیجہ الکبریٰ کو ہم یاد کرتے تھے. اب دیکھ رہے ہیں، اب بخش دے مولا، بس اسی میں رمضان کی راتیں اور ایمان کی باتیں. یہ ایمان کی باتیں نہیں تو اور کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور سرکار جس پر محبت نچھاور کرے وہ ہے خدیجہ الکبریٰ. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ انہوں نے لٹا دیا، اپنی پوری کنجی یعنی دولت قربان کر دیا. ارے کیا ان کے لیے ہم آدھا گھنٹہ 10 لحظے قربان نہیں کریں گے؟ کیا ان کو یاد نہیں کریں گے؟ ارے وہ سنی ہی نہیں جو خدیجہ الکبریٰ کا یوم نہ منائے. ارے اتنا تو بڑھ کے مجھے کہنے دیجئے، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، رمضان کے روزے رکھ کر بھوکا رہ سکتا ہے، اور 10ویں روزے کو خدیجہ الکبریٰ کا یوم نہ منائے، وہ حضور کو کیا چہرہ دکھائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. خدیجہ الکبریٰ کے یوم کے لیے ہمیں سلسلے حسینیہ کو چن لیا پروردگار. یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ دینے پر آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ روکنے پر آ جائے تو کوئی دے نہیں سکتا. ہم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالا، یہی تو ایمان ہے. جس سے مصطفیٰ محبت کرے، جس سے کائنات کا بادشاہ، جس کے لیے کائنات بنی، جسے پروردگار سفر معراج میں بلا کر اپنا جلوہ دکھائے، اور جسے راضی کرنے کے لیے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہ مصطفیٰ کو سکون خدیجہ الکبریٰ کے آگوش میں. اور قرآن کی پہلی مفسر اور آیت اقرأ باسمی کی اترتی ہے تو ایسے تسلی کے الفاظ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے، رب مہربان ہے، رب تم پر کرم کرتا ہے، تمہارا رب تو رحمان و رحیم ہے، تمہارا رب تو اتنی تعریف صفتیں، اللہ کو یہ صفتیں پسند آ کر، اور پروردگار نے مومنوں کے لیے قیامت کے لیے، قیامت تک کے لیے سورہ رحمان رکھ دیا. الفاظ میں رحمان کا لفظ خدیجہ نے کیا کہی، ہمارے لیے وہ رحمان ہو گیا، مہربان ہو گیا، بے حد رحم کرنے والا. تو یہ الفاظ حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ تم پر رحم کرنے والا، تم سے ایسا نہیں کرے گا. وہی اترتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیفیت ہے، اور خدیجہ پر مصطفیٰ کی کیفیت، خدیجہ کے رسول پر اللہ کی کیفیت، اور خدیجہ پر رسول اللہ کی کیفیت. اور رب جانے اور غار ہرا جانے کیا کمالات، کیا برکتیں، کیا رحمتیں تھی. آج بھی اس غار کے پاس ہم جاتے ہیں، دل یہ کہتا ہے کہ ایسے مومن بن کے تم صاف و ستھرے بن کر آئے ہیں، قدم نہ پڑ جائے خدیجہ کے قدم جہاں پڑے، ایسی خدمت گزار. ارے دنیا تو مال دولت آنے کے بعد، فیمس ہونے کے بعد، کوئی ایم ایل اے ایم پی بننے کے بعد اس کی قدر جانتا ہے اور اسے اٹھا اس کی باتیں کرتا ہے. لیکن جب اعلان نبوت نے، جب
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، ایسے موقع پر خدیجہ قربان ہوتی تھی تو پورے دنیا کے مومنوں کا ایمان ایک ترازو میں، خدیجۃ الکبریٰ کی قربانی ایک ترازو میں رکھ دے تو کم ہو۔ اسے ایمان کی باتیں کہتے ہیں۔ حضرات کرام، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر سال ہم یہ یوم مناتے ہیں، عرس مناتے ہیں، لیکن یاد رکھو اس کا راز ہم نہیں جانتے۔ آپ سے کہوں کہ خدیجۃ الکبریٰ کی جب بھی یوم آتی ہے اور اسی طریقے سے چاند کے 10 ہوتے ہیں، مہینے میں کرو یا پیر کے دن کرو آپ بعد نماز عصر، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے ایصال ثواب، اور یقرا بسم ربک الذی خلق کی جو آیت ہے سورہ اقرا ہے وہ پورا پڑھیں، اور اس کے بعد فاتحہ کریں، اور اس کے بعد خدیجۃ الکبریٰ کے وسیلے سے بارگاہ خداوندی میں مانگے دولت تو پروردگار وہ دولت عطا کرتا ہے، ایمان کی دولت بھی عطا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی دولت بھی عطا کرتا ہے، اور عطا کرنے کے بعد اسے وہ جذبہ دے دیتا ہے جو خدیجہ کے نام پہ بستا ہے، جس کے نواسے جنت کے نوجوانوں کے شہزادے بن جائے وہ ہے خدیجہ، جس پر ہم کہتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا، اور ہم کہتے ہیں حضرت علی، وہ کردار دیکھے حضرت خدیجہ کا، اور جس کے کلمہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہم اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ بے پناہ محبت کرے خدیجۃ الکبریٰ سے، اور ان کی زندگی اس سے بڑھ کر کیا ہے۔ اور وہ خدیجہ جسے محمد رسول اللہ خود اتر کر کفن کرے، اتر کر دفن کرے، اس کے کیا کہنے؟ ارے مصطفیٰ کے قدم جہاں لگ جائے اسے جنت بقی کہتے ہیں، جنت مالا کہتے ہیں۔ جنت مالا میں خدیجۃ الکبریٰ کو دفنایا گیا تو رسول اللہ وہاں گئے بیٹھے، اس لیے جنت مالا ہو گیا۔ خدیجۃ الکبریٰ کی آرام گاہ، اور قیامت تک کے لیے خدیجۃ الکبریٰ امی خدیجہ سو رہی ہے، جو آرام گاہ ہے۔ یاد رکھو وہ عرش سے بہتر اس لیے کہ مصطفیٰ کے قدم وہاں لگتے۔ ایک بات آپ کو کہوں، ہر ایک بیوی کو اپنے مرد کے پھسلی سے اللہ بناتا ہے۔ مرد کو پہلے پیدا کرتا ہے، بعد بیوی کو اس کی پھسلی سے بناتا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ لیکن یہ خدیجہ کس کی پھسلی سے بنی، اور اس کی پھسلی کے تعلق سے پروردگار کہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اسے کہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اسے کہے یاسین والقرآن الحکیم، یا ایھا الذین انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اسے کہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اسے کہے قد جاءکم من اللہ نور، اسے کہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ وہ ہے خدیجۃ الکبریٰ، جس کا یوم منانے میں ہمیں سکون و اطمینان ملتا ہے۔ رمضان ہر ایک کو ملتا ہے، ہر عبادت کرنے والا رمضان میں مزے لوٹتا ہے، لیکن ایمان رکھنے والا یوم خدیجہ کو تکتا ہے 10واں روزہ کب آ جائے گا، یوم خدیجہ میں بیان۔ یوسف علیہ السلام کو جیسے خریدار میں نام آ جائے، اسی طریقے سے اس گناہگار کا نام آ جائے خدیجۃ الکبریٰ کے بیان کرنے میں، ان کا یوم منانے میں، فی سبیل اللہ ٹرسٹ کا نام آ جائے، سلسلہ حسینیہ کے ہر مرید کا نام آ جائے، سلسلہ حسینیہ والا ہر ایک اس مجلس میں بیٹھے اور یہ پروگرام دیکھ کر خدیجہ خدیجہ کہنے لگے، اور اللہ کو ترس آ جائے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔